أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله معزز و محترم حاضرین، یاد فرما لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا ہر قول عمل اور فعل اللہ دا دین ہے۔ آپ کو سمجھ آئی میں کیا گیا؟ حضور دا ہر قول، ہر فعل اور ہر عمل حضور سرکار دا دین ہے۔ حضور دی حیات دی ہر موومنٹ ساڑھے واسطے دین بندی جاندی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرقہ واریت دی تعلیم نہیں دیتی، اسی بھی فرقہ واریت نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ فرقہ واریت تو منع ہے بھائی، فرقہ واریت کرنا دین اچ ممنوع ہے۔ اوہ خالد سوچا ہے تقریر جاننا سن، فرقہ واریت منع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ واریت مت کرو، فرقہ واریت نہ کرو بھائی صاحب، دین فرقہ واریت تو روک رہے ہیں۔ جدو دین فرقہ واریت تو روک دے تو خود دین فرقہ واریت دا حکم تو نہیں دے سکتا۔ ایسا تو نہیں ممکن کہ دین فرقہ واریت کو منع کرے اور پھر خود دین فرقہ واریت کرے، ایسا ممکن نہیں۔ یہ دیکھتے ہونا آپ مسئلہ سوچنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے تے تواڈے آقا سرکار دے ظاہری زمانہ اقدس و انور دے اندر کچھ لوگاں نے مدینہ شریف ایک مسجد بنائی۔ کی بنائی؟ ہن ایک مسجد ہوئے تو دوجہ مدینے میں ہوئے، اس تو چنگی شے کوئی دنیا تے ہو سکتی ہے؟ ایک ہوئے مسجد تے ہوئے مدینہ شریف تے حضور دی حیات تے ہوئے، اس تو چنگی شے پھر کیڑی ہو سکتی؟ انہاں مسجد بنائی بندیاں، بنا کے مسجد انہاں سونی بڑی جمعہ دا اس دور وچ بن دی بنا کے ہن انہاں کام کی انہاں ویکھیا کہ حضور گزرے جا رہے، وہ اگے ہو گئے تھے، عرض کی تھی بھئی ساڑھی مسجد ایک نماز پڑھائی دا، ذرا افتتاح ہو جائے۔ جے حضور نو من دے نہ ہے انج کیوں مان دے آئے بھئی دے آؤ؟
تو جی اللہ نے مندے نہ ہے تو مسجد کیوں بنائی نے؟ مسجد بنائی نے رسول اللہ کی عرض کر دیا ہے ساڑی مسیح آؤ، اتو تو انجی لگتا ہے بندے بڑے صحیح نے، اتو تو انجی لگتا ہے نا کہ یار بڑے کرما والے بندے نے، نالے مسجد بنائی نے، نالے حضور نو عرض پہ کرتے ہیں ساڑی مسیح آؤ۔ حضور فرمایا کہ اسی چلنے ہیں غزوہ تبوک تے واپسی تے جی میں اللہ دا حکم ہویا ان کرا سرکار غزوہ تبوک تے تشریف لے گئے، بڑے جے چیر بعد میری سرکار واپس تشریف لے آئے، جدو دوبارہ اٹھے آئے وہ بندے مڑ کے ہو گئے، انہوں نے کہا سرکار ساڑی مسجد چاہو، ساڑی مسجد میں چاہو ہے مسجد یوں بھی سدے سن تے اللہ بھی اس نو مسجد ہی آکھیا ہے، لیکن جانے من جڑی گل وچ غور والی ہے وہ ہن کی ہن حضور آپے نہیں مسجد جاندے، اے ساڈے بندیاں نال عادت ہے ساریاں مسیتاں جان دی جی، پھر نماز ہی پڑھنی ہے جی، پھر جمعہ ہی پڑھنا ہے جی، ایدے کی تے اودے کی تے نکی کی تے وڈی کی تے کی تساں بنایا ہے تے فرقہ واریت نہ پھیلایا کرو۔ اے ساڈے بندے بادشاہ نے، دنیا تے میں نہیں پتا تے ساڈے شہر والے تے بادشاہ ہے ہی نہیں، توجہ ہے تہاڈی؟ تے تھوڑے تھوڑے بادشاہیاں ہی دوجے بھی کرتے ہیں، اوورآل مزاج ہوندا ہے نا، مزاج ہوندا ہے ساریاں مسیتاں ٹر جائیدا انج ایویں گل بنائی ہے، مولویاں دی کیڑی گل کر دو، یہ آکھن مولویاں دے آکھے لگی تے ورتی گئی نہ، کہ مولویاں چھڈ دے آ سونے نبی دی تے سونے اللہ دی مان لے، مولوی سائڈ تے کر دیو، مولوی سائڈ تے کرو ایک باری، مولانا صاحب تسی ذرا سائڈ تے ہو جاؤ، ہن نہ بندیاں رب دی گل سنن دے، ہے توجہ؟ عزیزہ نے من میرے نبی آپ پہ نہیں جانا مسجد، میرا اللہ فرما دے والذین اتخذوا مسجدا درارا مسجدا درارا، یہ اللہ کہہ رہا ہے بندہ نہیں کہہ رہا، اللہ فرما دے والذین اتخذوا مسجدا درارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اللہ فرمانے سونیا بڑائی دینا مسجد یہ لا تکم فیہ ابدا، انہاں دی مسجد اساں پیر کدی بھی نہیں دھرنا، مسجد پر سونے آسا ہے نا دی مسجد پیر بھی نہیں دھرنا، کیوں؟ فرمایا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، بڑائی مسجد نے پر دی بنیاد فرقہ واریت رکھی گئی، نیت غلط ہے، مسجد بھی بڑائی نے تے حضور نو بھی آندے نے بس ساڑی مسجد آؤ، لیکن اللہ فرمائے سونیا اس مسجد جانا نہیں، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، اللہ فرمانے سونیا مسجد ہوئے جتھے میرے محبوب دے پیار تے عشق دیاں گلاں ہوندیاں ہوں، جس مسجد وچ سرکار دا گلہ ہوئے، جس مسجد دی بنیادی فرقہ واریت ہوئے، بھائیوں آج تک کدی ایسا نہیں موقع ملا ہوئے گا اللہ ماشاءاللہ کہ سنی کسے مسجد چو نکلے ان تو نہ منے مسجد بنائی ہوئے، ساڑیاں مسجدیں چو نکل کے یہی وکھریاں بنان دے دے، آپ نے سمجھ آئیے کہل دی کہ وہ پھر دی انہاں نہ ساڑا لگا نہیں لگتا، کہ اللہ فرمایا میں سنیا کہ نہ تو آڑے نہ نہیں نہ لگتا، انہاں دی مسجدیں سنجان دی لوڑ کوئی نہیں پاوے مسجد بنائی، یہ مسئلہ وہ ہے جڑا قرآن چاہے روایت چ نہیں آیا، کسی بابے دا کلام نہیں، اللہ دے قرآن نے فیصلہ کیتا ہے ساریاں مسیحتیں چ نہیں آجائیدہ، وہ ساریاں وچ تے اللہ رحمت للعالمین نبی نو نہیں جان دیتا، ایڈے لبرل بنے ہوندے نے کوئی نہیں گل انجی ہے مولوی جی ہو، قرآن سن اللہ فرمایا لا تکم فیہ ابدا، کبھی بھی اس مسجد میں نہیں جائیں گے آپ، آج تکال دی گل نہیں، ایدے جانا ہی نہیں، ایتھے گل آؤ ہن آپ کو فرقہ واریت ہو رہی
کوئی کہہ سکتا ہے فرقہ واریت ہو رہی ہے؟ فرقہ واریت نہیں ہو رہی، اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے۔ ایتھے کہہ رہے پگڑی والیا اے بھی دھیان رکھیا کرو عثمان یار، میں تمہیں پچھلی باری بھی آخیا سی جہاں نہ مننے ان چاہ کے باہر رکھیا کہ بھائی ہے نا چلاؤ کرو، سمجھنا آئے ہو خدا رات دین سمجھو۔ مین پرابلم ہوتی ہے جب تسی موبائل ویکھن لگ پوندے ہو تو میں نہ لو بھائی، پھر اسی ایویں ٹل لاندے رہے ہیں پورا ہفتہ۔ میرے ہاں سجنا ہو، دین فرقہ واریت تو روک دے تے دین دس دے پیا ساریاں مسجدیں چ نہیں جائیدا۔ حضور نے فرمایا صحابہ جاؤ مسجد ڈھا کے ملبے نہ گلا دے۔ صحابہ مسجد ڈھائی تے آگ لائی، دھواں پیا نکلے، اجے پیا نکل گئی، مسجد ڈھہ گئی، آگ لگ گئی، جل کے راکھ ہو گئی۔ حضرت عمر دے دور کچھ بندے آئے تو انہوں نے کہا بھئی آنکھوں تے اتھے ان دوبارہ مسجد بنا لی۔ حالانکہ جنہاں ان بنا لی آئی وہ بندے بھی ٹھیک ہے تے نیتاں بھی انہوں نے ٹھیک آئیاں، پر اگوں حضرت عمر آئے انہوں نے کہا اس تھان تے نہیں ان بننی، قیامت تک کسی اور تھان تے بننی تے بناؤ، جتھے میرا نبی ڈھا جائے مڑو تھے بنانی نہیں۔ اب لوگ سمجھ دو جی فرقہ واریت ہوگی فلان، فرقہ واریت نہیں ہے بھائی صاحب، فرقہ واریت تو اسی تے منع کرنے ساڈا تے مذہبی فرقہ مسئلہ کی فرقہ واریت الگ ہے۔ کوئی صحابہ دا نام لے تا بھی سبحان اللہ، کوئی آل رسول دا نام لے تا بھی سبحان اللہ، کسی ولی دا نام لے لو تا بھی سبحان اللہ۔ فرقہ واریت ساڑھی کی دے گی نا بابا، اسی تے بڑے درویش تباہ لوگ ہیں فرقہ واریت کر دی نہیں۔ اب دوبارہ سنو میری گل، مسئلے تے غور کرو۔ وہ مسجد ڈھا کے، مسجد گرا کے، رسول اللہ نے اس مسجد نو ڈھوا دیتا، گرا دیتا۔ ایک بندہ حضرت عمر کو لایا، اسے کہا جی ایس بندے اس مسجد وچ ایک نماز پڑھائی سی۔ ایک بندے دے بارے سوال ہویا میں نے اس مسجد جس لئے وہ بنی آئی ایک نماز پڑھائی سی، ہونے نہ اپنی مسجد امام رکھ لئی۔ حضرت عمر نے فرمایا نا، اے ان ساڑھی مسجد دا امام نہیں بن سکتا، پیچھے کھلو کے پڑھیا کرے جن نے ادھے پڑھائی ہے۔ یہ عشق نہیں آسان، مت سہلی سے جانو، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ فرقہ واریت تاں ہے جیسی آکھی انہاں نال جا کے سوال کرو تو انہاں نال جا کے لڑو، صرف انہاں آنے ہوئے اپنے گھر بہ جاؤ ہے۔ توجہ ہے؟ میرے نبی پاک سرکار تشریف فرمانے، حضور تشریف فرمانے، میرے سنی بچوں عام بندے بیٹھے ہوندے نے، حضور جلوہ فرما ہوندے نے یا تشریف فرما ہوندے نے، اسی حضور واسطے نام ہی وکھرے رکھے نے ہر شہر۔ اے تقریر الگ ہے، مڑ کرنی ہے، کسی دن کرنی ہے کہ رسول اللہ واسطے الفاظ اہل سنت نزدیک اور نے، عام بندیاں واسطے الفاظ حضور واسطے سنیاں نے ڈکشنری وکھری بنائی ہے، حضور واسطے سنیاں دی وکیبلری وکھری ہے۔ مثلا دنیا سارے آدھیاں نوسی آنے ہیں جتیاں نے، حضور دین آلین شریف آنے ہیں وکیبلری وکھری ہے، الفاظ وکھرے نے، دنیا دیا واسطے استعمال کرنا میں فلان کے جوتے، مولوی صاحب کے جوتے، پیر صاحب کے جوتے، چودھری صاحب کے جوتے، مقتدی صاحب کے جوتے، حضور کے لیے بولیں گے نالین شریف حضور۔ یعنی ساڑھی ڈکشنری دے اندر عام بندے واسطے لفظ ہور نے تے حضور واسطے لفظ، کیونکہ ساڑھا سرکار دے نال محبت دا رشتہ ہی بکھرا جائے، جو مقام امت دی نظر ہے حضور دا ہے وہ کسی اور دا ہو سکتا ہی نہیں۔ انہوں نے کدی انشاءاللہ پھر تفصیلاً بات کر دیں گے، ہوں صرف اتنی عرض کرنی ہے تاکہ گل آپ کے اندر بہ جائے۔ حضور تشریف فرمان تے ایک بندہ مر گیا تے جنازہ جائے گا، تو بندے عرض کی تھی سرکار بندہ فلانا بہت ہو گیا تے جنازہ پڑھایا جائے۔ حضور نبی بھی سن اور مدینہ شریف کی مسجد امام اور خطیب بھی سن، حضور نبی بھی نے، امام بھی نے اور خطیب بھی نے، تو عرض کی تھی کہ سرکار آؤ دا جنازہ پڑھا۔
حضور نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھا. حضور باجی رحمت للعالمین نے، حضور رحمت للعالمین نے گل تے توجہ کرنی ہے. تھوڑا جا یہ نیری لسی پی کے آئے ہو تو تھوڑا جا زیادہ زور لگنا ہے سمجھنا واسطے. میں نے دسو باجی وہ بندہ کافر ہوندا اے حضور اگے عرض ہونی سی میں جنازہ پڑھاؤ. یہ مطلب ہے وہ جنازہ تے یعنی بندہ مسلمان سی جس تو بظاہر جس کو جنازہ آتا ہے. اگر وہ یہودی ہوندا، وہ مشرک ہوندا، وہ عیسائی ہوندا، نصرانی ہوندا تو پھر وہ جنازہ آکھنا سی حضور. بھائی بندے سمجھ دے ہیں نا مسلمان ہیں تے دا جنازہ پڑھاؤ. نبی پاک سرکار نے فرمایا جنازہ نہیں پڑھا. اے جنہ فرض کدی نہیں نہ پڑھی وہ بھی ٹوپیاں چھیک کے بجے ہوندے نے اسی جنازہ پڑھیا. اگو ویندے ہی کوئی نہیں ہے گندا ٹھوٹھو پجو ہے نسو ہے جنازہ پڑھیا. جو میں کہا تھوڑا جا ٹھنڈا ہو ویختے لے جنازہ کی دیں. گل دی سمجھ نہیں کی. اور میں جنازے تے جائی دے کدی کدی پھر حاضری ہو جاندی بعض جنازے دے. ایک عمومی رویہ جڑا ہر جنازے تے میں ویکھیا ہوئے کھلو جاؤ جے بندے ہوندے پہ او بھائی صاحب میں اتھے نماز پڑھنا تسی بھی پڑھ دیو کدی اتھے والے مسجد تے نماز امام صاحب نے بھی آکھیا جے کھلو جاؤ بندے پیچھے. حالانکہ جنازہ فرض عین نہیں فرض کفایہ ہے، یہ فرض عین ہے. یہ دی باری کوئی نہیں آندا میں کھلو جاؤ بندے رڑ دے پہ. جنازے دی نماز نہ ہوئے وڈی نماز ہے. یہ دی باری کوئی نہیں آندا میں کھلو جاؤ تو دی باری آتے نے کھلو جاؤ. یہ فرق کیوں پایا جی؟ اور حیرانی میں نے اے دے وچ جڑے لیٹ ہو جانو نہ مولوی صاحب نے بھی علامہ کدی نہیں دیتا. او دے وچ جڑے لیٹ ہو جانو آتے 2 منٹ کھلو جاندے ہو سان بھی رڑ لین دے ہو جی میں تواڈے آن نال بخشی جانا. حضرت جنید صاحب بغدادی صاحب جڑے انہاں جنازے لیٹ ہوندے پے کیسے رویے ساڈے. او بھائیا او تے او فرض ہے کہ اگر اگے والے پڑھ دین تے جڑے راہ وچ نے انہاں دا بھی ہو گیا ہے. اگر جنازہ پڑھی گیا تو جڑے راہ وچ نے انہاں دا جنازہ بھی ہو گیا ہے تے جڑے گھر نے انہاں دا جنازہ بھی ہو گیا ہے. مگر نہیں ان کھلار دے ہو جی روک دے ہو جی کھلو جاؤ جی. اچھا بھی کھلو جایا کرو میں کی آکھا کھلو جاؤ. میں ویسے تواڈے فرق دسے نے با فرض ہے نے نہ اندے تے کو بھیڑ ہے نہ اندے تے کو رش ہے نہ اندے تے مولوی صاحب اگے ڈیمانڈ ہے کھلو جاؤ بندے ٹوٹیاں دے. مسئلہ سمجھو. سرکار جنازہ پڑھاؤ جامع ترمذی اٹھائیے جامع ترمذی اٹھائیے اور حدیث پاک ڈھونڈیے اور حدیث پاک پڑھیے. ابھی گوگل میں سرچ کرنا ہے تو کر لیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جنازہ میں نہیں پڑھانا. عرض کی تھی سرکار اس تو پہلا تسی کسی جنازے تے انکار نہیں فرمایا یہ جنازے دا انکار کیوں فرما دیو؟ فرمایا انہو کان یبغض عثمانا یہ عثمان غنی کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. آپ کی مرضی ہے آپ سب پڑھا لیں سارے پڑھو جو سارے پڑھو تو اڈی مرضی ہے. مسئلہ دسن دے ہو ایتھے کو فرقہ واریت کہہ سکتا ہے فرقہ واریت ہو رہی ہے آپ سب بولے نہیں ہونے بھائی یہ فرقہ واریت کہاں گے کہ نوذ باللہ رسول اللہ فرقہ واریت فرما رہے ہیں. فرقہ واریت تو حضور منع فرما رہے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. پھر نبی پاک سرکار نے فرقہ واریت تو منع کیتا ہے بلکہ حضور نے فرمایا ایما رجل خرج یفرق بین امتی فضربوا عنقہ جڑا بندہ میری امت کے اندر تفریق کرے ان توڑے وہ دی گردن اڑا دو. سارے اختیار نہیں مگر سرکار دی اس وعید تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا شدید مسئلہ امت تفرقہ پیدا کرتا ہے. جڑے نبی نے فرمایا کہ جڑا امت وچ نویں راہ کڈے فرقہ واریت کرے اودی گردن اڑا دیو او نبی آندے میں دا جنازہ نہیں پڑھانا کیونکہ عثمان غنی دا بغض اپنے دل وچ رکھدا ہے. ہن میں حیران ہونا اے کچھ بندے نا اپنے گھروں ہی باواں کنجن لگ پوندے نے باسی جنازے تے چلے ہیں. پتہ بندے ویکھ لین بڑا اچھا آدمی بڑا جنازہ پڑھدا ہے
بھائی جے تے تو جنازہ پڑھیا میت دی بخشش واسطے تیرے جنازے دا فائدہ ہے، تے تو جنازہ پڑھیا نہ بندے ویکھن بھیا بھی جنازے میں شامل ہوا ہے تو بھاجی تہاڈا جنازہ کیسا جنازہ ہے؟ تو پہلے یہ ویکھنا چاہیے بھئی جنازہ ہے کندہ، پھر پڑھنا چاہیے۔ مولویاں مگر بجے ہوندے نے، مولوی فرقہ واریت کہتے ہیں میرے منہ وچ کو گال بڑی مولوی تو نہ کیا کی ہے، مولوی مگر چڑھے ہوئے ہیں، مولوی ساٹھے جنازے نہیں پڑھتا، مولوی بھلانا ہی نہیں کرتا ہے۔ مولوی دا کی قصوری؟ میرے نبی نے فرمایا ہوتا نہیں پڑھنا جڑا عثمان غنی دا بغض دل وچ رکھدا ہو۔ اب آپ جامع ترمذی سے یہ حدیث نکال دیں، جامع ترمذی سے یہ حدیث نکال دیں، زور لگا کے نکال سکتے ہیں تو نکال دیں۔ اگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس گل دا ترازو کر لو، یہ عثمان غنی دا بغض رکھن والے دا حضور نہیں پڑھایا تے مولا علی دا بغض رکھن والے دا پھر کیویں جائز ہویا؟ ہویا جائز؟ نہ وہ درجہ اولا جائز نہیں ہوئے گا۔ ایسا ہے کہ آپ اس میں فرقہ واریت نہ سمجھو، مسئلے دو ہو گئے، ہر مسیحتے بھی نہیں جانا تے ہر جنازے تے بھی۔ ایک مسئلہ اور سن، یہ دو مسئلے ہو گئے، ان تیجا بھی سن لو تاکہ بات مکمل توڑ چڑھ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار سارے مشرکین نے کٹھیاں ہو کے تے جناب حضرت ابو طالب دی بارگاہ وچ جا کے آکھیا بھئی اپنے بتیجے نو اوڑھ تے یا اندے تو سیڈ تے ہو، ساڑیاں خداواں ساڑیاں بتاں برا بلان دے نے تے وہ تبلیغ کر دے نے، ساڑا بڑا مسئلہ۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے تسی جاؤ پھر میں گل کراں گا۔ حضور نے کیا آئی سی وہ ہے گل کر دی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا جی جتنی دیر تک اللہ اپنا امر پورا نہ فرمائے میں تے تبلیغ دین کرنی ہے، یہ نہیں روک سکتی۔ آپ نے حضرت محمد کریم سرکار دی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ تسی سونے آؤ کرو جو تسی کر دے ہو، میں تو اڈے نال۔ جس لئے انہوں نے ویکھیا میں مسئلہ ایتھے پہنچ گیا ہے، انہوں نے رسول اللہ دے بائی کاٹ دا فیصلہ کیتا کہ بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم، بنو ہاشم بنو عبد المطلب انہوں دا بائی کاٹ کر دو سوشل، سارے مسلمانہ دا اوورال تے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب دا بالخصوص سوشل بائی کاٹ کر دو۔ شیب ابی طالب باب شیبہ تو نکلی ہے نا باہر، جدے واشروم بنے ادھے اس سائڈ پہ شیب ابی طالب سی، اتھی دو پاڑیاں دے درمیان تھوڑا جا درہ سی، گھاٹی سی جس نو شیب ابی طالب کہتے سر۔ اس گھاٹی دے اندر انہوں نے اپنے گھراں وچوں مسلمان سارے نکلے اور اپنے گھر بند کر دیتے اور اس گھاٹی میں جا گئے تو کافران نے انہوں نے ناکہ بندی کر دیتی، بھئی انہوں نے شادی تے صدنا بھی نہیں تے انہوں نے شادی تے جانا بھی نہیں، انہوں نے تجارت کرنی بھی نہیں، سودا لینا نہیں، سودا دینا نہیں، انہوں نے کوئی شے لین نہیں دینی، کوئی دین نہیں دینی۔ ابو لہب حالانکہ وہ بھی بنو عبد المطلب بچو سی، پر اسے کہا میں جو انہوں نے نال نہیں میں انہوں نے نال جاواں کیوں؟ آپ سمجھے نہیں سمجھے میری گل؟ ابو لہب آکھیا میں آیا بالکل ہاشمی اور مطلبی، مگر میں انہاں نال فکری طور تے نہیں، لہذا میں انہاں نال نہیں جانا، میرا بائی کاٹ کوئی نہیں۔ انہاں آکھیا بالکل تہاڈا بائی کاٹ کوئی نہیں، بائی کاٹ انہاں دے جڑے محمد دے نال نے صلی اللہ علیہ وسلم بقرۃ عینی بک یا رسول اللہ، جان دیا ٹکڑیا گل سمجھ۔ انہاں آکھیا بھئی بائی کاٹ انہاں دے جڑے محمد دے، بولے نہیں محمد دے نال نے، وہ جنہ نو نہ سمجھے ہے کہ اے محمد دے نال نے، انہاں دا انہاں بائی کاٹ کیتا ہے۔ اے بائی کاٹ ابو بکر ہائے یا نہ ہے؟ توجہ ہے جناب؟ ابو بکر صدیق حضور دے نال 3 سال جیل گزاری ہے، کیوں؟ کافر سمجھ دیا ہے،
جنہ کلمہ نہ پڑھیا وہ سمجھ دیا ہے بھئی محمد دے نال اندروں باروں کوئی ہے اگر جو ابو بکر ہے. مینوں سمجھ نہیں آتی بندیاں دی کہ جنہ کلمہ نہ پڑھیا وہ من دیا ہے بھئی ابو بکر محمد دے نال ہے. یہ کلمہ پڑھ کے کیوں نہیں من دے بھئی ابو بکر محمد دے نال ہے. اب رو مسئلے دی وانڈ لگی یا نہیں لگی؟ حیرت ہے بھائی سمجھ نہیں آ رہی بندیاں دی گل کی کر دے. 3 سال شیب ابی طالب 3 سال دا روزہ رکھے صاحب. اور بزرگاں لکھیا شیخ محقق نے لکھا دیگر بزرگاں نے لکھیا کہ درختاں دے اُتے جڑے پتے لگدے سن وہ کھاندے سن صحابہ. درختاں دے اُتے جڑے پتے لگدے سن وہ کھاندے سن. جڑی زمین وچ جڑی بوٹیاں اگدیاں سن وہ بھی کھا لیندے سن. جانور دا چمڑا مل جانا چمڑا جانور دی کھال ان بوائل کرنا پانی وچ اور ان بوائل کر کے کھا لینا شوربہ پی لینا تاکہ زندگی برقرار رہے. ایک روایت عجیب ہے. صحابہ کہندے کہ بعد اوقات رات دے نیرے سان وہ چیز بھی لبھی ہے جیدے بارے سان کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز کھان والی ہے یا نہیں. اسی کھا گئے ہیں اتنی شدت نال بھوک سی. یہ بھوک دی شدت دا اندازہ آپ اس جگہ تو لگا سکتے ہو کہ اتنی شدید بھوک سی. آخر 3 سال سن. ہن میں تواڈے سامنے وہ گل رکھنا چاہنا جیدے واسطے میں توانے شیب ابی طالب بڑا واقعہ سنایا ہے. میری جان دیا ٹکڑیا میں نے دس بھائی جتھے شیب ابی طالب سامنا ابو جال دی کوٹھی سی اجی تھوں لٹرینا بنی انتے ساڈے بندے بادشاہ نے میرے گل یاد آ گئی. ایک بندہ آگتا ہے میرے کہا جی میں واش روم جانا ہے. میں کہا اتھے ہولا اسے کہ میں اتنے نہیں جانا میں ابو جال دے گھر جانا. وہ کسی نے دسیا ہے بھائی جتھے واش روم بڑے نے تھے ابو جال دا گھر سے. اے جناب پاکستان والے خاص وہ دی عداوت ان دے گھر جا کے پیشاب کر کے با اور تے اس لانتی نال ساتھ ہوندا کچھ نہیں آ تے کر چھڑی. اللہ بھائی پاکستانیاں دا اپنا مزاج شریکے دا بھی اپنا مزاج تے پیار دا بھی اپنا مزاج. اللہ اللہ تو حضرت اے صحابہ نے سامنے ابو جال دا گھر کھانا تے وہ سردار بندہ روز بقاعدہ دے گا لاندا سی. جتھوں تک میں نظر آؤں ہے نا اتھوں کھلو کہ میں ویکھیا بھی دیکھ دی پکڑی دا کھڑک بھی اتھے جاندہ ہونا ہے. شیب ابی طالب پکڑی دیکھ دا کھڑک اتھے چمچہ بے چلے تو کھڑک جاندہ ہے انہیں کو کھڑک بابا ہوں دے دیکھے دا. میں آج تک نہیں پڑھیا کسی کتاب شریکان دیئے چھوئی کہ ایک صحابی بھی آکھے آوے میں سونیا میں لنگر کھا کے آیا بچو تو اڈے نہ آڑے گل نہیں سمجھ نہیں تو لگی میں کیا میں سرکار ہے تھے جو بھوکرار پہ مرنا دیا ہو دیا دے گا لتھیاں پہین میں کیا تیا لنگر کھا کے میں آیا کسی صرف میں نہیں انی کوئی اجازت دیو ایک میں صحابی دا نام لے کے 10 سو جیسی اجازت لئی ہوئے کہ میں ابو جال دا لنگر کھان جانا ہے. یہ دا مطلب کی ہویا اوہ نبی دیا نوکران دسیا ہے کہ نہ ساریاں مسیحتیں جائی دے نہ ساریاں جنازیاں جائی دے تے نہ ساریاں دا لنگر کھائی دے. سمجھ آئی گل دی کہ نہیں آئی؟ اے بابے نے جی نہ گل سمجھائی. اللہ اکبر. بابے دی کیا بات عزیزہ نے من بریلی والا بابا فرمان دے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا سجنا سنیت پیور اصل سنیت ہے. سن لے سجنا تو یاد بھرما لے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا
للہ الحمدی میں دنیا سے مسلمان گیا. اعلیٰ حضرت البرکت امام اہل سنت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے پھر نہ مانیں گے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. فراخ دلی دین دیئے تُسی انہاں کو سودا لے دے سکتے ہو سارے کو لے دے لو منو بابا ٹھیک ہے آپ اچھی بات ہے لے دے لو کاروبار کر دیو بزنس کر دیو لین دین کر دیو ٹھیک ہے بزنس ایک کاروبار ہے لیکن کچھ حدود نہیں باؤنڈریز نہیں جڑیاں شریعت نے قائم فرمائی حدود اور باؤنڈریز نو ذہن وچ رکھنا چاہیے. آپ باؤنڈری کراس نہیں کر سکتے آپ پاکستانی ہو نا واگا تک جا سکتے ہو لیکن پرا پیر نہیں دھرنا کیونکہ باؤنڈری ہے تو آپ نے باؤنڈری میں تسلیم کرنا چاہیے میں باؤنڈری ہے. اس سے واسطے آپ حضرات جو پیارے میرے سجن بیٹھے ہو جانے من میں آپ کی خدمت جلد کرنا بھئی آپ جدے مرضی موجاں لو پر شریعت دی بنائی باؤنڈریز نو کراس نہ کرو. باؤنڈریز نے حدود نے حدود اللہ نے اور جو اللہ تعالیٰ نے حداں اور اللہ دے محبوب نے حداں بنا دیتیاں نے انہاں تو اگے نہیں جانا. میرے اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ان میں سے کوئی مر جائے تو اس پر دعائے جنازہ اس پر صلاۃ جنازہ نہ پڑھیں. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑ جائے. ہر قبر تے جانا جائز نہیں ہر قبر تے جانا جائز نہیں ہر محفل جانا جائز نہیں ہر جنازے تے جانا جائز نہیں ہر مسجد جانا جائز. اب آپ کو یہ کون سمجھائے؟ آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ مولویوں نے حدود بنائی ہیں نا مولوی دی بنائی جیڑی ہوگی باہر کٹ چھڑو تو جیڑی اللہ تے اللہ دے رسول دی بنائی ہوگی وہ دے پابند رہا کرو. لڑنے دی ضرورت ہے گالم گلوئی دی ضرورت ہے لڑائی کرن دی ضرورت ہے. لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین ہمارے لیے ہمارا دین. کسے نال نہ پنگے لو فیس بک تے پہ لڑائی کرتے ہوں گے فیس بک تے لڑائی کرن گے فلاں کرن گے چھوڑو ایک کام چھوڑو اپنے دین تے تسی مضبوط رہو یہ تواڈے واسطے بہتر چیز ہے. مفتی نہ بنو فتوے نہ لاؤ فتوے بناؤ نہ فتوے لاؤ نہ اس چیز جاؤ نہ چپ کر کے نماز پڑھیا کرو اپنے کام نال کام رکھیا کرو حلال دی روٹی کماؤ تے اپنے نبی نال عشق کریا کرو. اللہ اللہ خیر صلاح سوکھا جہا دین اوکھا ہے ہی کوئی نہ. کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ حلال کھانا لمبا چوڑا کوئی دین ہے بھائی صاحب؟ کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ تے حلال کھانا بس انہیں تے عمل کرو انشاءاللہ جنت پکی. بریکیاں باڑیاں نہ جاوے کرو زیادہ بریکیاں جاؤ گے تو پھر پرابلم ہو جائے گی. کلمہ نماز روزہ حج تے زکوٰۃ ساری گالے کاتے موقعی نا اس سے آسنا حلال دا لقمہ کھا لو جنت پکی. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ توفیق عمل نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.